انفارمیشن اب کے ناظرین السلام علیکم۔ چلتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر کی تازہ ترین ہیڈ لائنز کی جانب، تو ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھیں۔ سعودی عرب اور امریکہ میں آئندہ ماہ دفاعی معاہدہ ابراہیمی میں جلد توسیع، سعودی عرب شامل ہوا تو باقی سب ہو جائیں گے۔ کہا جا رہا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ انہیں بہت جلد ابراہم معاہدے کے دائرے میں توسیع کی امید ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ سعودی عرب بھی اس معاہدے میں شامل ہو جائے، جس کے تحت اسرائیل اور بعض عرب ممالک کے درمیان سفارتی تعلقات معمول پر آئے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ میں امید کرتا ہوں کہ سعودی عرب اس میں شامل ہوگا، اور جب سعودی عرب شامل ہوگا تو باقی سب بھی شامل ہوں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے فاکس بزنس نیٹ ورک کو دیے گئے انٹرویو میں کہا ہے کہ بدھ کے روز ان کی کچھ ممالک سے انتہائی مثبت بات چیت ہوئی ہے جو معاہدے میں شمولیت کی خواہش رکھتے ہیں۔ یاد رہے کہ متحدہ عرب امارات اور بحرین نے 2020 میں ٹرمپ کی پہلی صدارت کے دوران ابراہم معاہدے پر دستخط کیے تھے، جس کے ذریعے وہ 25 سال بعد اسرائیل کو تسلیم کرنے والے پہلے ممالک بنے۔ بعد ازاں مراکش اور سوڈان نے بھی اس میں شمولیت اختیار کی۔ صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ چین پر اضافی 100% ٹیرف عائد کریں گے۔ چین نے ایسا کرنے پر مجبور کیا۔ چین ہمیشہ برتری کی تلاش میں رہتا ہے۔ امید ہے چین کے ساتھ معاملات ٹھیک ہوں گے۔ آئندہ 2 ہفتوں میں چینی صدر سے ملاقات کروں گا، جبکہ ہنگری کے دارالحکومت بڈاپسٹ میں روسی صدر پیوٹن سے بھی ملاقات ہوگی۔ ہم پوٹن کو جنگ ختم کرنے پر قائل کر سکتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ پوٹن اور زیلنسکی کی جنگ ختم کرنا چاہیے۔ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ انڈیا اب روس سے تیل نہیں خریدے گا۔ مشرق وسطیٰ یوکرین سے کہیں زیادہ پیچیدہ معاملہ ہے۔ نہیں کہہ سکتا کہ یوکرین اپنے علاقے واپس لے بھی سکے گا یا نہیں۔ ہم ٹوماہاک میزائل اور بہت سے دیگر ہتھیار یوکرین بھیج رہے ہیں۔ امید ہے کہ ہم ٹوماہاک کے بغیر جنگ ختم کرنے کے قابل ہوں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہنا ہے کہ ہم ٹوماہاک کے بغیر جنگ ختم کرنے کے کافی قریب ہیں۔ میں نے انڈیا اور پاکستان کی جنگ رکوائی۔ میں نے 8 جنگیں رکوائیں، کسی امریکی صدر نے ایک بھی جنگ بھی نہیں رکوائی۔ پاکستانی وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پاک بھارت جنگ رکوا کر میں نے لاکھوں زندگیاں بچائیں۔ میں نوبل انعام کے لیے زندگیاں جانے کے لیے جنگیں رکوا رہا ہوں۔ اب پاکستان افغانستان کے اندر کاروائیاں کر رہا ہے۔ اگر میں چاہوں تو پاک افغان تنازع ختم کرانا بہت آسان ہے۔ دریں اثنا میڈیا سے گفتگو میں امریکی صدر نے کہا ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ دنیا میں تیسری جنگ عظیم شروع ہو جائے۔ عالمی امن کے قیام کے لیے بھرپور کوششیں کر رہے ہیں۔ اسرائیل کو خوش قسمتی سے اپنے یرغمالی واپس مل گئے ہیں۔ میں 8 جنگیں روک چکا ہوں اور 9ویں جنگ بھی روکنا چاہتا ہوں۔ روس یوکرین 9ویں جنگ جس میں روکنے کی بھرپور کوشش میں مصروف ہوں، اور آگے بھی اس طرح کی جنگیں رکواتا رہوں گا۔ بہت بڑی خبر کے مطابق سعودی عرب اور ترکی کے درمیان بااختیار ڈرونز کا معاہدہ ہوا ہے، $3 بلین کا، جو جنگی انقلاب کی طرف ایک بڑا اشارہ ہے۔ سعودی عرب باضابطہ طور پر جدید جنگی ڈرون کے دور میں داخل ہو رہا ہے، کیونکہ اس کے پہلے ایجنسی UCAV آپریٹرز ترکی میں تربیت مکمل کر رہے ہیں۔ بیکار کے $3 بلین کے دفاعی معاہدے اور خلیجی فضائی طاقت کی حکمت عملی کی تیزی سے ارتقاء کے فیصلہ کن مرحلے کی نشاندہی کرتے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ سعودی عرب کی بغیر پائلٹ کے فضائی صلاحیتوں کے لیے ایک بڑی چھلانگ لگائی ہے۔ رائل سعودی آرمڈ فورسز کے آپریٹرز کے پہلے دستے نے باضابطہ طور پر بااختیار ایجنسی بغیر پائلٹ جنگی فضائی گاڑی UCAV کی جدید ترین تربیت سے گریجویشن کر لیا ہے، جس نے $1.40 کروڑ کے دفاعی معاہدے کے ساتھ $1.40 کروڑ کا ایک اہم سنگ میل عبور کیا ہے۔ ترک صنعت کار بیکار کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ بیکار کے جدید ترین ایجنسی فلائٹ ٹریننگ اینڈ ٹیسٹنگ سینٹر منعقد ہوئی۔ یہ محض ایک تکنیکی کامیابی سے زیادہ کی علامت تھی۔ اس نے مشرق وسطیٰ کے جیو پولیٹیکل بورڈ کے ابھرتے ہوئے انقرہ اور ریاض کے درمیان ایک نئی اسٹریٹجک محور کو مزید گہرا کرنے کی نشاندہی کی ہے۔ ترکی کے سب سے کامیاب دفاعی برآمد کنندہ اور عالمی شہرت یافتہ بیکار ڈرون کے خالق نے اس تقریب کو ترکی ایجنسی اور TB2 تاریخ کے سب سے بڑے معاہدے کے طور پر اشارہ کیا ہے۔ 2023 میں دستخط کیے گئے $3 بلین کے معاہدے میں رائل سعودی ایئر فورس اور رائل سعودی نیول فورسز دونوں کو جدید ترین ترکش بغیر پائلٹ کے فضائی نظام سے لیس کرنا شامل ہے، جو روایتی طور پر انسانوں کے لڑاکا طیاروں کے لیے مخصوص اسٹریٹجک مشن انجام دینے کے قابل ہے۔ تربیتی گریجویشن اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ سعودی عرب 2025 کے آخر تک ایجنسی UCAVs کو
اپنے فضائی ہتھیاروں میں ضم کرنے کی راہ پر گامزن ہے۔ ایجنسی UCAVs کی شمولیت سے سعودی عرب کو دشمن کی آگ سے پائلٹوں کو بے نقاب کیے بغیر طویل برداشت کے درست حملے، حقیقی وقت کی نگرانی اور الیکٹرانک جنگی مشنوں کو مقابلہ کرنے والے علاقوں میں گہرائی تک چلانے کی مقامی صلاحیت فراہم ہوگی۔ تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ یہ کامیاب ریاض کے ساتھ اسٹریٹجک ارادے کا بھی اشارہ دیتی ہے کہ وہ اپنے فضائی طاقت کے کچھ حصوں کو امریکی پلیٹ فارمز پر خصوصی انحصار سے بتدریج الگ کر دے۔ خون خرابہ ختم کرنے کا وقت آ گیا، روس یوکرین جنگ بندی کے لیے ڈیل کریں، ڈونلڈ ٹرمپ کا اعلان۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی یوکرینی ہم منصب ولادیمیر زیلنسکی سے وائٹ ہاؤس میں ملاقات ہوئی۔ امریکی صدر نے ولادیمیر زیلنسکی سے ملاقات کے دوران کہا ہے کہ اب خون خرابے کا وقت آ گیا ہے، مذاکرات کے ذریعے معاملات حل کریں، دونوں فریق خود کو فاتح قرار دیں اور فیصلہ تاریخ پر چھوڑ دیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ٹوماہاک میزائل یوکرین بھیجنے کے بارے میں بات کریں گے۔ امید ہے کہ ٹوماہاک کے بغیر ہی یوکرین روسی جنگ بندی میں کامیاب ہوں گے۔ اس موقع پر صدر زیلنسکی نے کہا ہے کہ ہمیں یوکرین میں جنگ بندی چاہیے اور میں صدر ٹرمپ کی مدد سے یوکرین میں جنگ بندی کے لیے بہت پر امید دکھائی دیتا ہوں۔ بہت بڑی خبر کے مطابق برطانیہ نے روسی حملوں میں اضافے کے بعد یوکرین کو 85,000 ڈرون بھیج دیے۔ بہت بڑی خبر کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ روس کے اضافی حملے کے بعد ڈرون حملے میں برطانیہ نے گزشتہ سال 85,000 سے زیادہ ڈرونز یوکرین کو فراہم کیے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ جان ہیلی کا کہنا ہے کہ اس سال کیو کے مسلح افواج کے لیے ڈرون کی ترسیل کو تیز کرنے کے لیے 6 لاکھ یورو ملین کی سرمایہ کاری کی گئی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ ڈرون جن میں 10,000 مختلف فاصلے کے فرسٹ پرسن ویو فائٹر شامل ہیں، اس کو جاسوسی، درستگی کے حملوں اور اگلے مورچوں کے پیچھے روسی کارروائیوں میں خلل ڈالنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ دفاعی یوکرین کے برسلز میں سیکرٹری دفاع بدھ کو رابطہ گروپ کی تازہ ترین میٹنگ کو بتائیں گے کہ یوکرین میں ڈرون حملوں میں اضافے اور یورپی کے بعد مغربی ممالک کو فضائی حدود میں نظراندازی، ولادیمیر پوٹن کی بڑھتی ہوئی کشیدگی سے مقابلے کے لیے ڈرون کی پیداوار میں اضافے کرنے کی ضرورت پیش آئی ہے۔ یوکرین روس نے مغربی حکام سے کہا ہے کہ ستمبر میں تقریباً 5500 یک طرفہ حملے کرنے والے ڈرون بھیجے، جو کہ اگست میں 4100 کے مقابلے میں نمایاں ہیں۔ اکتوبر میں اب تک 2400 سے زیادہ پہلے ڈرون بھیجے جا چکے ہیں اور یہ حملے یوکرین کے اہم قومی انفراسٹرکچر، خاص طور پر گیسی ذخیرہ کرنے اور پیداوار صلاحیت پر مرکوز تھے۔ کہا جا رہا ہے کہ یوکرین موسم سرما سے پہلے اپنی توانائی اور روسی وسائل کی حفاظت کے لیے آگے بڑھ رہا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ یوکرین اس وقت مشکل میں ہے اور تمام ممالک کو یوکرین کی مدد کرنے کے لیے سامنے آنا ہوگا۔ بہت بڑی خبر کے مطابق ترکی 12EX RAFC سپر ہرکولس ایئر 130J کرافٹ حاصل کرے گا، جو کہ اسرائیل کے لیے تباہ کن خبر ہے۔ ترکی نے اسرائیل کی دھجیاں بکھیر دیں۔ ترکی نے اپنی فضائیہ میں شمولیت سے C-130J سپر ہرکولس طیاروں کی جدید کاری کی منتقلی کو حتمی شکل دے دی ہے، جس سے اسرائیل بہت پریشان ہے۔ اس اقدام سے انقرہ کی ہوائی جہاز کی صلاحیت کو تقویت ملے گی اور برطانیہ کے ساتھ دفاعی تعاون کو تقویت ملے گی۔ 16 اکتوبر 2025 کو ترکی نے تصدیق کی کہ 12 سابق RAF سپر ہرکولس ایئر لفٹرز کو ترکی کی فضائیہ میں مرحلہ وار C-130J وار شامل کرنے سے پہلے ڈیلیوری سے پہلے کی دیکھ بھال اور جدید کاری کے لیے برطانیہ کی کمپنی کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ یہ اعلان انقرہ کے لیے اپنی حکمت عملی سے متعلق ہوائی جہاز کو بڑھانے کے منصوبے کے بارے میں مہینوں کی رپورٹنگ کے بعد کیا گیا، اور یہ اس وقت سامنے آیا جب RAF اپنے ہرکولس بیڑے کو ٹھکانے لگانے کا کام مکمل کر رہا ہے۔ یہ اقدام اہم ہے کہ برطانیہ کے ساتھ صنعتی اور فوجی تعاون کو گہرا کرتے، کیونکہ یہ اور بھاری CN-235 فوری طور پر ترکی کے حلقے کے درمیان سے درمیانی مدت کے لیفٹ گیپ کو A400M ترقی کی اطلاع اور وزارت قومی دفاع کی اعتبار پورا کرتا ہے۔
امریکی فضائیہ تعاون مبنی جنگی طیاروں کے لیے آزاد ڈرون اسکواڈرن تشکیل دے گا، لچک و صلاحیت میں اضافہ کرے گا۔ اپنے مشترکہ فضائیہ USAF امریکی واشنگٹن جنگی طیاروں کے بیڑے کے لیے آزاد اسکواڈرن قائم کرنے کی تیاری کر رہا ہے، جو ڈرون انضمام کے لیے سروس کے نقطہ نظر میں ایک بڑی تبدیلی کا نشان ہے۔ جنرل کینتھ ولس-باج اگلے ایئر فورس چیف آف اسٹاف کے لیے نامزد کر دیے گئے ہیں اور جمعرات کو اپنی سینٹ کی عام سروسز کمیٹی کے تصدیق کی سماعت کے دوران اس منصوبے کا انکشاف کیا۔ تعاون مبنی جنگی طیارے نیم خود مختار ڈرون ونگ مین ہیں، جنہیں انسان بردار لڑاکا طیارے جیسے F-35 اور آئندہ چھٹی نسل کے F-47 کے ساتھ کام کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ یہ ڈرون مختلف قسم کے مشنز کریں گے، جاسوسی اور سگنل جیمنگ سے لے کر اسٹرائک آپریشنز اور خطرے کا رخ موڑنے تک مجموعی جنگی صلاحیت کو بڑھاتے ہوئے پائلٹوں کے لیے خطرے کو کم کریں گے۔ ایئر فورس CCAS کو لازمی قوت کے ضابط کے طور پر دیکھتی ہے، جو کم قیمت پر مشن کی برداشت اور جنگی رسائی کو آگے بڑھا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ امریکہ ہر خطرے کو نمٹنے کے لیے تیار ہے۔